پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مصدق ملک صاحب، ایک سر ایشو جو حکومت کے اوپر آپ کے سیاسی مخالفین تو تنقید کرتے ہی ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ اس وقت وزیر داخلہ صاحب ہوں یا دیگر وزراء ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے اور حکومت جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہے کہ مل کر سسٹم کو چلا رہے ہیں، تو شاید لوگ برداشت نہیں کر رہے۔ لیکن سر، پہلے آپ کا مسلم لیگ نون کا میاں صاحب کا ایک نیریٹو تھا کہ ادارے آئین کی حدود میں رہ کر اپنا کام کریں، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اگر ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو سر، میاں صاحب تو انہی ایشوز کی وجہ سے ان کا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا یا اختلافات ہوئے، 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ سے ان کو ہٹایا گیا۔ تو یہ جو مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ نیریٹو میں تبدیلی آئی ہے، آپ سر اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو اگر کوئی ایک شخص کوئی بھی ہو، کسی بھی ادارے کا ہو، اگر وہ اپنی قانونی حدود اور آئینی حدود سے باہر نکلتا ہے تو اس پہ اعتراض کرنا تو حرج نہیں ہے، لیکن آئین نے کہاں کہا ہے کہ آپ برباد کر دیں دوسرے اداروں کو؟ آئین میں کس جگہ پہ درج ہے کہ مل کے آپ کام نہیں کر سکتے؟ کس جگہ پہ یہ درج ہے؟ مجھے کوئی دکھا دینا۔ اگر ہم انوائٹ کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر، اس وقت کیا ہو رہا ہے، جو سوال اٹھایا جا رہا ہے میں اس کو فریم کر دیتا ہوں۔ یعنی وزیر اعظم جاتے ہیں سعودی عربیہ تو پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ مانگتے ہیں، اگر فیلڈ مارشل جاتے ہیں پاکستان میں، اور جب وہ فیلڈ مارشل نہیں تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ جاتے تھے سعودی عربیہ میں تو پاکستان کے لیے انویسٹمنٹس مانگتے تھے۔ جب ہم جا کے کسی ملک کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی جنگ میں، مثلا آذربائیجان کی جنگ ہوئی، ہم مورلی سپورٹ میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، چاہے ہمارے وزیر اعظم جائیں، چاہے ہمارے وزیر خزانہ جائیں، چاہے میں جاؤں، چاہے ڈیپٹی وزیر اعظم جائیں، اور یا چیف آف دی آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل جائیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں کہ ہم ایک غریب ملک ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کے ذہن میں ایک ہی خاکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ غریب آدمی کو عزت کی زندگی، ڈیسنٹ لائف جو ہے وہ مل جائے۔ ڈیسنٹ لائف، میں نے ایک دن ان سے پوچھا کیا ہوتی، تو انہوں نے کہا یار کیسے آدمی ہو تمہیں کیا اتنی سمجھ نہیں کہ غریب آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکے، کسی ہسپتال لے جا سکے، اپنے بچوں کو اسکول لے جا سکے، جہاں پہ کہیں ریلیٹو لیول پلینگ فیلڈ ان کو مل جائے کہ انہیں بھی امید پیدا ہو کہ وہ زندگی میں ان کے بچے بھی آگے بڑھ پائیں گے، اور جب ان کے بچے اسکولوں کالجوں سے نکلیں تو ان کو روزگار مل جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے غریب ملک میں ہم کیا ڈیسنٹ لائف کس کی بات کریں گے؟ تو جب جوائنٹ چیف آف دی آرمی اسٹاف جائیں، یا فیلڈ مارشل جائیں، یا وزیر اعظم جائیں، یا وزیر خزانہ جائیں، یا ڈیپٹی پرائم منسٹر جائیں، یا میں جاؤں، یا SIFC کے کوئی فرد جائے، اور ہم یہی بات گلوبلی جا کے اکٹھے یک زبان ہو کے کریں کہ پلیز آپ آئیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ اقتصادی ترقی ہو سکے، تاکہ لوگ ڈیسنٹ لائف گزار سکے، تو آپ اس پہ بتائیے کون سے آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے بھائی؟ اس وجہ سے اکٹھا ہو کے، یکجا ہو کے اپنے ملک کو آگے بڑھانا۔ ابھی اس دفعہ جو جنگ ہوئی ہے کس نے لڑی ہے؟ فوج نے لڑی نا بھائی۔ فتح، عسکری فتح ہوئی تو ہمیں ڈپلومیٹک فتح ہوئی نا، ہمارا تو آدھے سے زیادہ کام ہوا تھا جب ہم گئے ہیں۔ بالکل سر، ایک مصدق ملک صاحب، ایک سر سیاسی سوال ہوگا، اس کے بعد کلائمیٹ چینج کے حوالے سے چند سوالات سر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے یہاں اسلام آباد۔ جی سر، جی مصدق ملک صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں کہہ رہا ہوں، جب جنگ ہو رہی تھی تو اسی دورانیے میں، اسی جنگ کی سپورٹ میں وزیر اعظم دن رات فون اٹھا کے ٹیلی فون کر رہے تھے مختلف دنیا کے صدور کو اور وزرائے اعظم کو، اور ڈیپٹی وزیر اعظم دن رات کام کر رہے تھے۔ تو یہ جب اکٹھے ہوئے تو ہم نے عسکری اور جو ڈپلومیٹک ہے دونوں جنگیں جیتی نا۔ جب ہمارا ڈیلیگیشن گیا تو ہمیں تو احساس ہوا جا کے کہ ہم آلریڈی جیت چکے ہیں، اتنا آسان کام۔ پاکستان کی اتنی جھڑپیں ہوئی، بھارت سے کب دنیا پاکستان کے ساتھ اس سے پہلے کھڑی ہو گئی آ کے؟ اس وجہ سے اس کو اکٹھا ہونے کو، تفرقے کو ختم کرنے کو آپ بے شک آئینی نظر سے بھی دیکھ لیں۔ آپ بتائیں مجھے کہ کون سی غیر آئینی چیز ہو رہی؟ چلیں ٹھیک ہے، لیکن سر یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، یا ایک جو ہائی کورٹ کے ججز کے تحفظات تھے جو انہوں نے خطوط لکھے تھے،
اس کے بعد جیسے آپ نے یوٹیوب کا سوشل میڈیا کا ذکر کیا، کچھ خبریں سر یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید حکومت ان ججز کے خلاف کوئی ریفرنس لانے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ خبریں وہ ہیں جو کچھ چند ماہ پہلے بھی زیر بحث رہی ہیں. آپ سر کیبنٹ ممبر ہیں، کیا حکومت نے کسی مرحلے پر یہ معاملہ ڈسکس کیا ہے؟ کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ ان ججز کے خلاف کوئی ریفرنس لایا جائے گا؟ جی میرے سامنے تو آج تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی مہینے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، پھر بھی ریفرنس نہیں ہوا. آپ آج بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے شاید اب بھی نہ ہو. ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نہ میرے سننے میں آئی ہے، نہ آج تک کابینہ میں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.